آسمان دنیا پر بیٹھ کر اس انگلی کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے شراب کی نہریں نہیں، دریا ہیں۔ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم نہر اردو والی بنا دیتے ہیں نہر۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک دریا نہیں، بے شمار دریا ہیں میٹھے پانیوں کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کے دریا ہیں جو ذائقہ نہیں خراب ہوتا۔ انہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کے دریا ہیں جو لذت ہی لذت ہے۔ اور انہار من عسل مصفی، اور دریا ہیں شہد کے دریا، اور وہ دریا کھدے ہوئے نہیں۔ دنیا کے دریا کھدی ہوئی، یعنی زمین میں وہ جگہ بناتے ہیں، کنارے بنتے ہیں، پھر وہ اندر چلتے ہیں۔ نہر ہم خود بناتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اور جنت کے دریا پانی ان کا زمین کے اوپر چلے گا، کنارے کوئی نہیں ہوں گے، کناروں کے بغیر بند ہو کے چل رہا ہوگا، بند ہو کے چل رہا ہوگا۔ اس میں معین ہے، اس میں سلسبیل ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں تسنیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی 3 درجے بتا رہا ہے کہ وہاں شراب کا دور چل رہا ہے۔ چند دن ہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی، چھٹی۔ تو نیچے والی جنت میں کیا ہے کہ وہ خود ڈالتے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں۔ ان کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ درجہ بندی بتانے کے لیے یہ فرق لا رہا ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں نوکر ڈالے گا اور پیش کرے گا۔ جنت کی لڑکی ڈالے گی، پیش کرے گی۔ میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، بیائی بنان تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، اگر اس کی انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، چہرہ کیسا ہوگا۔ آخری درجے کا جنتی جنت سے نکل کر، جب جہنم سے نکل کر جب جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 40 سال ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہے گا، بس ایسے 40 سال ہل نہیں سکے گا، 40 سال یوں گم ہو جائے گا اس کے اندر، آنکھ جھپک نہیں سکے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں ہو سکتا، ایسے بھی 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ دوزخ کے کالے کالے فرشتے دے کر آیا تھا، وہ جنت کی حور دے کے پاگل ہوئے تو اور کی ہوئے، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیری بیوی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر جا کر اس کو گلے لگائے گا، یعانق احداہن مقدار عمر من الدنیا، 70 سال معانقہ کرتا رہے گا، 70 برس۔ یہ آخری درجے کا بتا رہا ہوں، آخری درجہ، آخری درجہ۔ اور فردوس کی جو حور ہے جو دعوت والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، عینا عینا ان فی الجنت حورا یقال لعل عینا، جنت میں، جنت الفردوس میں عینا ہے، 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آتا ہے، 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، اور 100 جوڑوں کے پیچھے خامند کو اس کا بدن نظر آئے گا شیشے کی طرح چمکتا ہوا۔ 130 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں، اس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ تم 5 فٹ کے گئے تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی، اس لیے تمہیں بھی 130 فٹ اللہ بنائے گا۔ 130 فٹ کے قد پر دونوں خامند اور بیوی ہیں۔ جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 جس کے نوکر ہوں اس کے ساتھ چلنے کے لیے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو۔ میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ، بیدہ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے،
کجی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اوپر نور کی تجلی ڈالتا ہے اور 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، جوڑوں سمیت، کپڑوں سمیت باہر آتی ہے، چمکتا رنگ، چمکتا چہرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک کر دیا، ہر عیب سے پاک کر دی۔ تو میرے نبی نے فرمایا وہ یوں پیش کرے گی، تم پینا تو کیا بس کو دیکھنے میں ہی گم ہو کہ وہ کی آنکھوں سے پیتے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک درجہ اللہ نے اوپر بتایا ہے، جنت الفردوس، وہ کیا ہے؟ آہا بلا تشبیہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلانے والا ہوگا، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ ہاں، جو میرے اللہ کے خاص لوگ ہیں، میرے اللہ کے اہم لوگ ہیں، میرے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ سارے اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، ایک وقت کی ملی، ایک وقت کا فاقہ، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا اور اسی حال میں اللہ کو جا ملے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا عظیم الشان کام اور محنت ہے کہ اس کی صرف بات کرنے کی یہ قیمت ہے۔ اور پھر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم، تسنیم ہے سنام۔ سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے، ایسے اٹھی ہوتی ہے۔ یہ چشمہ تفسیر کبیر امام راضی اس کی روایت فرماتے ہیں کہ تسنیم، باقی سارے چشمے زمین پہ اچھلتے ہوئے، ابلتے ہوئے، ابلتے ہوئے۔ جنت الفردوس ذواتا افنان، عام جنت مدہامتان، جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، عام جنت فیہما عینان نداختان، جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، عام جنت فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، جنت الفردوس متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، عام جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، عام جنت فیہن خیرات حسان، جنت الفردوس کأنہن الیاقوت والمرجان، عام جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی جنت امر کن فیکون، کن فیکون، جنت الفردوس اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ جس دن بنائی اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا، اور زیادہ کرتا، اور زیادہ کرتا، اور دنیا کو بنے سائنسدان کہتے ہیں 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو جنت کی حور اللہ نے ہاتھوں سے بنائی، فردوس کی حور، اور 30 ارب سال پہلے سے اس کا میک اپ شروع کیا، دن میں 5 دفعہ۔ آج 30 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ میک اپ ہو رہا ہے، اور کرنے والا اللہ خود ہے، اور ابھی باقی بھی وقت ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی جو سامنے آئے گی؟ جنت کی حور، اس کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ کیوں ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامند کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس لیے اس کا نام ہے لعبہ۔ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت۔ اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے۔ لجدوا فیکی لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں ہے۔ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی کو جو بنایا ہے وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔ جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے، پھر وہ بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی ہو کے حور بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ہر وقت ایسے پانی کی طرح چل رہا ہے۔ جب اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور اس سے مکمل 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، لباس سمیت۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں، پورے لباس کے ساتھ 100 جوڑوں کے ساتھ وہ باہر آتی ہے، اور فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں۔ جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا 60 میل لمبا چوڑا ہوگا، 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا۔ پھر وہ ساری مل کے اکٹھی ہو کے گاتی ہیں، اینا خطابنا اینا رجالنا اینا من نحن لہو، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہمارا شوق رکھنے والے، کہاں ہیں ہم میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتا ہے، وہ مل کر گاتی ہیں، اور جنت کی ہوا جنت کے درختوں کو بطور میوزک استعمال کرتی ہے۔ تو درختوں کا میوزک ہوتا ہے، ہوا میوزیشن، موسیقار ہوتی ہے، اور وہ جنت کی لڑکیوں کا گانا یہ ہے، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ونحن الكاسيات فلا نعرى ابدا ونحن الطيبات فلا نغفل ابدا ونحن الوفيات فلا نغدر ابدا۔ یہ لمبا گانا ہے، مجھے بھی بڑے زمانے بعد اچانک یہ حدیث یاد آئی۔ وہ مل کر گاتی ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ زندہ، ہمیں موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ تر و تازہ، ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی، ہم کبھی لڑتی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ حسن و جمال والی، ہم پہ بدصورتی نہیں آتی، ہم ہمیشہ وفادار، ہم اپنے خامن سے لڑائی نہیں کرتی، ہم ہمیشہ پاک پاکیزہ، ہمیں پیشاب پخانہ حیض نفاس نہیں ہے، ہم ہمیشہ وفادار، ہم کبھی اپنے خامن کا دل نہیں دکھاتی ہیں۔ اینا خطابنا اینا رجالنا، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا؟ یہ ان کا نغمہ پوری جنت میں گونجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے مسلم شریف کی روایت ہے، فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے۔ اس کے جب وہ نکلتی ہے تو ایک اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں۔ تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو، یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے۔
تو میرے نبی فرماتے ہیں جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ دنیا کی بیوٹی کوئین شہد میں تھوک ڈالے، جٹ لو گے یا اسی کے منہ پہ مارو گے؟ بیوٹی کوئین ہے، روز نے شہد میں ہنی میں تھوک دیا، وہی اٹھا کے تم اس کے منہ پہ مارو۔ اور جنت کی لڑکی کو تھوک نہیں آتا، تھوک تو عیب ہے۔ لا یبولون، پیشاب نہیں، لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، لا یمتقطون، کوئی منہ میں تھوک نہیں، کوئی ناک میں بلغم نہیں، پاک صاف۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، دکھ مر گئے، جوانی، بادشاہی، محبت، خوبصورتی، کمال، نیند بھی گئی، موت بھی گئی، تھکن بھی گئی، تھکاوٹ بھی گئی، بھوک بھی گئی، لڑائی بھی، دنگا بھی، فساد بھی، نفرت بھی، اندھیرا بھی، بڑھاپا بھی، ہر شے ختم۔ میرا رب وہ زندگی دے گا کہ اس کے آگے سے بیریئر ہی ہٹا دے گا، چل جیسے تیرا رب ہمیشہ ہے اب تو بھی ہمیشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں۔ اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے۔ جنت کی لڑکی اللہ نے مٹی سے نہیں بنائی۔ یہ انگوٹھے سے یہاں تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور۔ 130 فٹ قد ہے، 130 فٹ لمبے بال ہیں، یوں آتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور وہ جو فراق پہنتی ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل۔ جو شاہی خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں وہ لمبا 25 فٹ کا ان کا فراق اور وہ غرارہ بنا ہوتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومے گا۔ اس کو اٹھائے گی کیسے؟ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے، میں قربان جاؤں۔ سردیوں میں کپڑے زیادہ پہننے پڑتے ہیں تو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے، پہن رہے ہیں پھر اتار رہے ہیں۔ اگر 100 جوڑے پہننے پڑ گئے جنت میں، تھا موٹے تو رہے گا نا اتنے ہی، اور 100 جوڑے اتارنے پڑیں تو پوری جنت میں ایک بیگ نہیں جس میں وہ ڈال دیں، پوری جنت میں واشنگ مشین نہیں ہے جس میں ڈال دیں۔ تو میں قربان جاؤں، تم صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا، ارے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا نا تو ایک نوجوان تھا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے کہاں نہیں، میری شکل تو تھوڑی بہت یاد ہے، مجھے کہنے لگا ساؤتھ افریقہ از جنت۔ میں نے کہا پاگل، تو جنت کو جانتا ہی نہیں ہے، تو نے تو جنت کی انسلٹ کر دی۔ ارے بیوقوف، تجھے جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو ساؤتھ افریقہ کو کہہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ از جنت 2 دفعہ۔ آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا۔ نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آگے، نئے آگے، پرانے غائب۔ کس کو دینے، کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ۔ نیند بھی کوئی نہیں ہے، نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں، النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں، ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے۔ آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا، 72، اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی۔ ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں، جمعہ بازار جنت میں، جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں لگتے، تو جمعہ بازار لگے گا، یہ ہوگا اللہ کا دیدار، ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن جو جنت اور فردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا۔ اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، دیدار خاص۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی،
بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ۔ اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے، منہ میں ہو اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہو۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے، کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں کہو کہ تسی کون ہو، کتھوں آ گئے ہو، وہ کہ بی بی تو کتھوں آ گئی ہیں، تو کون ہے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، وہ کہ یہ میرا میاں ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، جیسی مرضی شکلیں بنا لینا، جیسے مرضی بال بنا لینا، جی میں مرضی کر لے جی ایتھے اپنے رب دی مرضی پوری کر لو، اور میرے رب دی مرضی ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنت کی شراب، یہاں شراب کو حرام کیا، قد آجا انہار من خمر لذت للشاربین، اور جنت کے دریا ہے، نہریں نہیں ہے، دریا ہے۔ نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے۔ یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں، جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں، وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں، ایسے چل رہے ہیں۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم، یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے۔ تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے، اونٹ کو دیکھا اس کا ایسے کوہان ہوتی ہے، ایسے ایسے، تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتے ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں، یوں یوں ایسے، تو اس سنام سے ہے تسنیم۔ یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا، زمین کے اندر نہیں چلے گا، یہ ہوا میں چلے گا، سبحان اللہ، ایسے جا رہا ہوگا، نیچے بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ادھر بھی نہیں گرے گا، ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا، ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا۔ جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے وہ پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا۔ پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو ڈربن میں گانے نہیں سنتے تھے، پہلے اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، تو اس وقت پھر بڑا افسوس ہو گیا، ڈھول ڈمک کے نہ ہی سنتے تو چنگا ہے۔ تو لوگ ہوں گے یا اللہ ہم ہیں، اللہ کہیں گے آؤ بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہو، 70 سال، 70 منٹ نہیں۔ جنید جمشید کا نام آپ جانتے ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے کہنے لگا ہم جو گانا پریپیئر کرتے ہیں وہ 3.5 منٹ کا، 3.5 منٹ۔ میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا کیوں؟ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس جنت کی شراب میں انگلی ڈبوئی، قطرہ نیچے گر گیا اور یہ اس کے اوپر خالی تری رہ گئی ہے۔ آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر دے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ یہ جنت کی شراب ہے۔ پلانے والیاں کون ہوں گی؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خدام، اور پلانے والا کون ہوگا؟ اللہ بذات خود۔ تھوڑی دیر بدکاری سے بچو، بدکاری سے بچو، نکاح پہ آؤ، زنا سے بچو۔ میرے رب نے کہا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میرا بندہ ایسی لڑکیوں سے شادی کروں گا کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 100 جوڑوں میں جسم چمکتا نظر آئے گا، مسکرائے گی تو دانتوں سے نور نکلے گا، ساری جنت کو روشن کر دے۔ ایک قدم چل کے آئے گی، 1 لاکھ نخرہ اپنے خاوند کو دکھائے گی، اور مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو شکل دکھائے کلیجے پھٹ جائیں،
ہوا میں دوپٹہ لہرا دے، کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اپنی کلائی کو، ہاتھ کو اندھیروں میں ظاہر کرے، پوری دنیا کے بلیک ہول روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے، اللہ کی قسم 7 سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو۔ جو تم یہاں گلیمر سوچتے ہو اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، علی سرر متقابلین، علی سرر موضونۃ علیہا متقابلین، پورا ایک محفل اللہ بیان کر رہا ہے کہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں، سراہیاں ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے چاروں طرف خدام کھڑے ہیں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے، کسی کے ہاتھ میں کپ ہے، کسی کے ہاتھ میں جام ہے۔ کپ ہوتا ہے جس کو ادھر سے پکڑا جائے، جام ہوتا ہے جس کو یہاں سے پکڑا جائے، نیچے باریک ہوتا ہے جس میں عام طور پہ لوگ شراب پیتے ہیں، اور گلاس ہوتا ہے جو بالکل سٹریٹ ہو۔ تو اللہ نے تینوں ذکر کر دیے، بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اس میں معین کی شراب ہوگی، اس کی صفت کیا ہے؟ لا یصدعون عنہا، سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، بے ہوش نہیں ہوں گے، کوئی یہاں پڑا کوئی یہاں پڑا، الٹیاں کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے اپنے اوپر ہی۔ اور کیا ہوگا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، تمہارے سامنے اللہ پھل پیش کرے گا، میرا بندہ پھل بھی ذائقہ تو چکھ تو صحیح۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، یہ پرندوں کے گوشت ہے۔ عجب تماشا ہے، اب تو مرغیاں بھی آ گئی نا، وہ ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح ہوئی پڑی ہوتے ہیں، کر کے کھلوتی ہیں روح کے ساتھ۔ آگے لوگوں کی جوانیاں بھی ایسے ہو گئی ہیں، وہ دیسی مرغیاں ہوتی تھی گاؤں میں، بھاگ بھاگ مرغی، آگے آگے نوکر پیچھے پیچھے، چونکہ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت نہ بجلی نہ فریج، تو جب بھی کوئی نوکر آتا تھا، مہمان آتا تھا ڈیرے میں، تو مرغیاں ہوتی تھیں رکھی ہوئی، تو وہ ایک ہمارا ہوتا تھا چاچا گاموں ڈیرے کا نوکر، میں آج بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، مرغی آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے پہ وہ پھدو میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے نوکر آ گئے، تو وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ لیکن جنت میں اس کا الٹ ہوگا، پرندے آپ کو گھیر لیں گے، میاں بیوی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، سامنے دیکھیں گے اوئے ہوئے 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 اڑتے ہوئے پرندے، اوپر دیکھیں گے تو جھکے ہوئے پھل، پھیلے ہوئے سائے، نیچے دیکھیں گے تو دودھ شہد شراب کی نہریں، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر باوردی کھڑے ہوئے، تھوڑا سا اور آگے دیکھیں گے تو چشمے یوں ابلتے ہوئے، چشمے یوں بہتے ہوئے، آبشاریں گرتی ہوئیں، آسمان پہ قوس قزح کے رنگ پھیلے ہوئے، اور بلبل کی چہک اور کوئل کی کوک اور پرندوں کے نغمے، اور اوپر میرے اللہ کا نور برس رہا ہوگا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پرندے آ کے گھیرے میں لے لیں گے، کہیں گے بیگم صاحب اب مجھے کھائیں، دوسرا کہے گا میاں صاحب اب مجھے کھائیں، میں بہت ٹیسٹی ہوں اب مجھے کھائیں۔ اب پرندوں میں کیوں جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ مریں گے نہیں، جب آپ ان کو کھا لیں گے ان کو پھر زندگی مل جائے گی، پھر اڑ جائیں گے۔ تو ایک پرندہ بیچ میں سے کہے گا میاں صاحب بیگم صاحب میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کریں گے؟ تو اس کے فضائل جب زیادہ آئیں گے کہ ہاں ہاں تو کھلا، تو اپنے پروں کو یوں پھیلائے گا، اس کے 2 پر نہیں ہوں گے، 2 تو ونگ ہوں گے، اور ایک ایک ونگ میں 70 ہزار پر ہوں گے، تو وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا، تو جیسے درخت پہ بارش ہو اس کو یوں ہلاؤ تو پتے گرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے پروں کو ایسے ایسے ہلائیں گے تو ہر پر سے کھانے کی ایک قسم گرے گی ایسے، اور سامنے لگتی جائے گی لگتی جائے گی لگتی جائے گی، کہ میرے بندے کھا، میرے بندے پی، جتنا مرضی کھا لے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، جتنا مرضی پی لے، پیشاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ذمہ دار، مرحوم بڑے ذمہ دار، ہمارے ساتھ جماعت میں چلتے تھے، اور گھٹنوں سے معذور تھے۔ اب ہم جماعتوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں بھی، وہاں کموڈ نہیں ہوتے تھے، تو اتنے مشکل سے بیچارے ٹوائلٹ سے نکلتے تھے، پسینہ پسینہ برا حال ہوتا تھا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، ایک چھوٹی سی جگہ ہے پنجاب میں، تو وہ گئے ٹوائلٹ، میں بیٹھا تھا، وہ باہر نکلے تو برا حال، مجھ سے کہنے لگے مولوی جی اے رب مینو جنت پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے، مینو ہور کچھ نہیں چاہیے۔
یہ تو چھوٹی سی، یہ کھانے پینے ہو رہے ہیں تو چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب جنتی بیٹھے ہوں گے، بیگم میاں آپس میں گفتگو ہو رہی، تو ایک دم نوکر آئیں گے، سلامن سلاما سلامن سلاما، سلام سلام، بڑے خوش ہوں گے۔ وہ چلے جائیں گے، ایک دم دروازے کھولیں گے، سلام علیکم سلام علیکم، فرشتے لاکھوں کروڑوں فرشتے سلام علیکم۔ کہیں گے بھائی کس بات کا سلام کرتے ہو، تم نورانی مخلوق ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو رائڈنگ میں صبر کی زندگی گزاری اس کا سلام ہے۔ تو فرشتوں کے سلام کا نشہ بہت بڑا ہوا ہوگا، اس کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ہائے ہائے ہائے، ایک دم میرے اللہ کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب میرے بندے بندیو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر۔ اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کدھر؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی شان جنت میں۔ اس میں کیا ہے؟ جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے، کیسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کلو وشربو، کھاؤ پیو، کمائی کے بغیر، بیماری کے بغیر، پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں۔ تو وہ کہے گا آ جائے، وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے۔ وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا، وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے، کہا جی کہا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے۔ فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو ہے۔ تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے۔ وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی، اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا۔ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ انہیں۔ جب وہ سنیں گے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، وہ میوزک سٹاپ ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے، زبور تو پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑ۔ کہیں گے داؤد آؤ ڈربن والوں کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ داؤد علیہ السلام آ کر ممبر پر بیٹھیں گے تو جنت کا میوزک چلے گا اور داؤد کی آواز چلے گی تو جنت بھی جھوم اٹھے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا میں باری تعالیٰ کمال ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا محمد یا حبیبی، اے میرے محبوب آئیے آپ کی باری ہے، بیٹھیے ممبر پر۔ اب میرے نبی بیٹھیں گے، آپ کی آواز اور جنت کا ساز، پانی بھی تھم جائے، ہوا تھم جائے گی، اب ساری جنت مست ہو جائے گی۔ میرے رب پوچھیں گے ہاں بھائی جنت والو کیسا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ واہ واہ چس آ گئی۔ جب زیادہ مزہ ہے نا تو پنجابی کہتا ہے چس آ گئی، تو کہیں گے یا اللہ مزہ آ گیا۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا بھی ہے کوئی ہے؟ تو کہیں گے اللہ ہاں لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارے رب کی باری ہے، اب تمہیں اللہ سنائے گا اپنا کا۔ رضوان کہے گا جی، کہے گا پردے ہٹا، آئے 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 از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر تیرے عاشق تیرے اوپر قربان ہو گئے، جب دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہیں گے رضوان پردے ہٹا،
میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں، تو پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا مسکراتا ہوا، وہ کہے گا مرحبا بالصادقین، میں اپنے سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور پھر میرا اللہ قرآن سنائے گا، اس کی لذت میں گم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا خوش ہو، راضی ہو، کہیں گے یا اللہ راضی ہے۔ اللہ کہے گا پھر ایک بڑی چیز دے دوں جنت سے بھی، کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ یہ کہیں گے یا اللہ ہم تیری بندگی نہ کر سکے، نمازیں بھی ایسی جھوٹی موٹی پڑھتے رہے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے تو بڑے حسن و جمال والا ہے، ہمیں ایک سجدے کی اجازت ہے، صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو سجدے دنیا میں تھے، تم میرے بندے تھے، میں اب مالک تھا، تم غلام تھے، میں آقا تھا، اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو۔